غلاموں سے بھی پسا ہوا طبقہ، یتیموں سے بھی پسا ہوا طبقہ یہ عورت کا طبقہ تھا کہ چلو غلام جو تھے وہ خدمت کے لیے کام آ جایا کرتے تھے، یتیم تھا وہ بڑا ہوتا تو اس کو اپنی جنگ کے اندر شریک کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ عورت کو تو جو وہ اپنی پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہی کسی کو پتہ چلا کہ میرے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور کہتے اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا، کہتے کہ اس کا مجھے شکل بھی نہیں دکھانی، یہ گڑھا کھودا ہوا ہے، بس اس گڑھے کے اندر ڈال دینی اور مجھے بتا دینا، اگر لڑکا ہوا تو بتا دینا، میں اپنے ہاتھوں میں اس کو اٹھاؤں گا، لیکن اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی کے لیے یہ گڑھا کھودا ہوا ہے، زندہ بچی کو سر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اب ٹائم کم ہے ورنہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا مستدرک للحاکم کا۔ تو خیر میں اپنے موضوع کے اوپر رہنا چاہتا ہوں کہ عورت یہ اس دور کا پسا ہوا تیسرا طبقہ تھا کہ جس کے اوپر ظلم کی انتہا اتنی ہوتی تھی کہ عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور عورت کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی تھی۔ عورت اگر کوئی مشورہ دے دیتی نا کسی کے بارے میں، اس کو کہا جاتا اپنی بوتھی باندھ رکھ اور ادھر سے نکل۔ عورت ہو کر تو مشورہ دیتی ہے، عورت ہو کر تو مردوں کے سامنے زبان چلاتی ہے، سر اس طرح کے جملے بولا کرتے ہیں۔ لیکن اسلام اسلام آتا ہے، بات کو مختصر کرتے ٹائم کم ہے۔ اب عورت کو اسلام نے آ کر کتنی عزتیں دی، اسلام نے آ کر عورت کو 4 رشتوں میں تقسیم کر دیا۔ توجہ جی توجہ، بڑی دلچسپ بات۔ اسلام نے آ کر عورت کو 4 رشتوں میں تقسیم کیا، عورت کو ماں بنا دیا، عورت کو بہن بنا دیا، عورت کو بیٹی بنا دیا، عورت کو بیوی بنا دیا۔ صرف یہاں تک نہیں اسلام نے کہا، اسلام نے ان 4 رشتوں کے ساتھ مرد کی جنت کو جوڑ دیا۔ اسلام نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کا رشتہ، اسلام نے عورت کو ماں کا رشتہ دیا اور ساتھ کہہ دیا کہ ماں کی خدمت کرے گا ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ مرد کی جنت کو اسلام نے عورت کے ساتھ جوڑ دیا۔ دوسرا رشتہ اسلام نے بیٹی کا دیا ہے۔ بیٹی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہوئی، ایک بیٹی سب زیادہ نہیں، ایک، جس کی ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اچھی طرح اس بیٹی کی پرورش کی اور اپنے بیٹوں کو اس بیٹی کے اوپر ترجیح نہیں دی، اس کی جنت پکی۔ یعنی بیٹی کے رشتے کے ساتھ جوڑ کر بھائی مرد کی جنت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ تیسرا رشتہ اسلام نے بیوی کا بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم لاہلی، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے اوپر بھی مرد کو جنت۔ چوتھا رشتہ جی بہن کا بنا دیا، بہن کے حقوق رکھنے کے اوپر اور بہن کا خیال رکھنے کے اوپر اسلام نے مرد کی جنت کو بہن کی اور بہن کے ساتھ بھی جوڑ دیا۔ کتنی یار اسلام نے عزت دے دی۔ اسلام نے مرد کی جوتی سے نکال کر اور مرد کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اس عورت کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر ماں ناراض ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا انسان ولی اللہ بھی ہو تو وہ جنت میں چلا جائے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، وہ حضرت جریج رضی اللہ عنہ والا واقعہ کہ جب ماں آتی ہے بلاتی ہے، بیٹا نفل پڑھتا ہے، بات نہیں سنتا، پھر دوبارہ آتی ہے، پھر بلاتی ہے، بیٹا نفلوں کے اندر مشغول ہے، تیسری مرتبہ آتی ہے، پھر بھی بیٹا نفلوں کے اندر مشغول ہے، ماں ایک بددعا دے کر چلی جاتی ہے۔ ماں بددعا دیتی تو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو ایک بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ سر وہ پھر واقعات، پھر وہ نظام اور پھر سارے کے سارے حالات بدلتے ہیں، حالات چینج ہوتے ہیں، پھر وہی ولی اللہ لوگوں کے ہاں مقبول ترین شخص بنتا ہے، مقبول ترین شخص بنتا ہے ایک عورت اپنی ماں کی وجہ سے، ماں کی بددعا کی وجہ سے۔ لیکن پھر جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ معاملہ کچھ اور تھا، یہ ہے ولی اللہ، لیکن اب جو اس کو لے کر گئی تو ماں کی بددعا لے کر گئی، تو بہرحال پھر لوگوں نے اس کا اعزاز و اکرام کیا اور اس کو یہ پیشکش کی کہ آپ کا یہ جو معبد خانہ تھا، یہ جہاں پر آ کر عبادت کرتے تھے، ہم آپ کو سونے کا بنا دیتے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، بس یہ ویسے جیسے ہے ویسے ہی بنا دو، مجھے جو لے کر گئی میری ماں کی بددعا لے کر گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے غلامی کو اسلام نے نہیں پسند کیا۔ یہ آزادی کا تصور جو آپ کو اور مجھے دیا ہے کہ سر اٹھا کر انسان کو جینا سکھایا ہے، وہ اسلام نے ہمیں جینا سکھایا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کے لیے یہ حق ہے، دین کے اوپر چلنا اس کا حق ہے اور دین کو خلاف چلنا وہ بھی اس کا حق ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا، اور اسلام نے ہمیں یہ آ کر بتایا ہے۔ ورنہ جو فرعون تھا، فرعون اور مصری جو بادشاہ تھے، اس دور کے اندر یہ ٹرینڈ تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا، جو عقیدہ بادشاہ کا ہے، جو نظریہ بادشاہ کا ہے، وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی دین رعایا کے اوپر رکھنا فرض تھا۔ یعنی مثلا فرعون اب اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا،
اب یہ نہیں تھا کہ اس کی قوم کے اندر کوئی ایسی قوم بھی ہوتی، کوئی ایسا فرد بھی ہوتا کہ جو اس کو چھوڑ دیتا اور اللہ رب العالمین کو پکارتا۔ یہ فرعون کے کاغذات میں یہ آپشن نہیں تھا، یہ اسلام نے آ کر چیز دی ہے۔ اسلام نے آ کر کہا ہے کہ انسان اسلام کے مطابق بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور اسلام کے خلاف بھی اگر زندگی گزارنا چاہے وہ رب العالمین کو اس بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن اسلام آزادی کا درس دیتا ہے، اسلام بندوں کی غلامی سے نکال کر انسان کو اللہ کی غلامی